بجد بعزم فصيح. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ افطاری کی روٹین شیئر کروں گی اور ساتھ ہی میں آپ کو درود پاک کی کتاب کے متعلق کچھ بتاؤں گی، اور جو ہے احادیث مبارکہ کے متعلق جو کتاب میں نے لکھی ہے اس کے متعلق میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گی۔ یہاں پر سب سے پہلے میں افطاری بنانے لگی ہوں کیونکہ ٹائم جو ہے نا تھوڑا سا شارٹ رہ گیا تھا اور مجھے افطاری بنانی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کے حوالے سے جو میں نے آپ جو ویڈیو بنائی تھی اس پر بہت زیادہ سوالات آئے تھے۔ ایک سوال بہت زیادہ آیا تھا تو میں نے سوچا آج اس کا جواب بھی دے دوں اس ویڈیو میں۔ سوال یہ تھا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفید داڑھی نہیں تھی، ان کی داڑھی میں چند بال ہی سفید تھے۔ بے شک جب وفات ہوئی تو چند بال ہی ان کے سفید تھے داڑھی میں، لیکن میں بات خواب کی کر رہی ہوں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے تھے اور ان کا حلیہ مبارک میں نے بیان کیا جو مجھے خواب میں نظر آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بے شک خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، میرا اس پر ایمان ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ خواب میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، نہ ہی وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی دفعہ بھی میں نے دیکھا یا میرے خواب میں ان کی حاضری ہوئی تو تینوں ٹائم میری ایک ہی کیفیت تھی۔ یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کیفیت کے تینوں ٹائم ڈیفرنٹ ٹائم میں مجھے زیارت ہوئی، اور تینوں ٹائم جب میں میری خوشی کی انتہا نہیں تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ فیلنگز، وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی، اور تینوں ٹائم سیم میری جو ہے نا سچویشن تھی، سیم میری خوشی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعتاً مجھے دیکھا، جب یہ فرمایا تو جب خواب میں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیفرنٹ حلیے میں ہر بندے کو نظر آتے ہیں، ہر بندے کی سچویشن الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، کسی بھی حلیے میں دیکھا ہے، تو وہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا ہے۔ کوئی بے شک کہ جی سفید داڑھی ہے وہ نہیں ہے، کچھ بھی بے شک آپ نے جوانی کی حالت میں دیکھا ہے، بڑھاپے کی حالت میں دیکھا ہے، جس بھی حالت میں دیکھا ہے وہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ اور بے شک کوئی کہ جی داڑھی میں دیکھا ہے، تو یہ بات میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے، علماء نے پھر کہا جی نہیں، جو اس صورت میں آئیں گے جس میں وفات پائی ہے یا اس حلیے میں آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی ایسا نہیں فرمایا کہ میں کس حلیے میں آؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے خواب میں آیا وہ حق ہے، مجھے کو اس نے خواب میں دیکھا ہے، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ باحیثیت مسلمان آپ کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ جس نے خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا۔ اچھا، ایک سوال یہ پوچھا سسٹر نے کسی نے کہ مجھے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے، قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور جو ہے نا گھر کا سارا کام ہوتا ہے، میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، میری امی کہتی ہیں کہ خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے۔ دیکھیں، جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ہم لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، خدمت بھی اتنی کریں نا جتنا کہ حق بنتا ہے، جتنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، اس طرح سے زندگی بنائیں۔ بالکل یہ نہیں کہ ہر وقت بندہ کاموں میں ہی لگا رہے، انسان کو انسان ہی نہ سمجھا جائے۔ آپ اپنے فرائض انجام دیں، گھر کے بھی اور اللہ تعالیٰ کہ آپ کو لازم دیکھیں، نماز میں چھوٹ نہیں ملے گی، بالکل بھی نہیں ملے گی، یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہیں، یہ نہیں کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گی جی مجھے چھوٹ ہے، مجھے ہر ایک چیز سے نجات مل جائے گی، نہیں اللہ راضی ہو جائے گا، نہیں۔ حقوق العباد جو ہیں وہ تو جتنے کسی کے ادا کرنے ہیں بھائی حق ادا کرو، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، کسی کو کھانا بنا کر اگر گھر میں دینا ہے وہ اپنے فرائض پورے کریں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ عورت کا کام تو کبھی ختم نہیں ہوتا، ساری زندگی تک، مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا، لیکن نماز اور قرآن اور اللہ کے حقوق آپ کو ادا کرنے پڑیں گے ہر صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، کوئی مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ سبب آپ کے لیے آسان کر دے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے دل میں خواہش ہونی چاہیے، آپ میں جذبہ ہونا چاہیے، تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ ہی بے پرواہ ہو جائیں گی، کوئی فکر نہیں کریں گی، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی زندگی۔
یہ دنیا کے کام چلتے رہیں گے ساری زندگی، کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ آپ اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط کیجئے تاکہ جب زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے تو آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور آپ کی مشکل وہ حل ہو جائے۔ زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھیں، کیونکہ درود پاک سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کے لیے راستے بنتے ہیں، آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں درود پاک کی برکت سے۔ کہیں آپ بھٹکنے والے ہوں گے تو آپ کو سیدھے راہ پر چلا دیا جائے گا، آپ کو سمجھ بھی نہیں لگے گی، آپ کا کوئی بھی غلط کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی روک رہا ہے کہ مت، یہ کام مت کرو۔ اور درود شریف کی بک کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ میسیج آ رہے تھے کہ ہم کیسے خریدیں یا کس طرح سے۔ جو درود پاک کی کتاب ہے وہ میں نے جب پبلش کروائی، مطلب پبلک میں سیل کرنے کے لیے نہیں کروائی، درود پاک کی اور احادیث مبارکہ کے متعلق جو کتاب لکھی ہے وہ میں نے فی سبیل اللہ دی ہیں سب کو۔ آپ کو میں یہاں پر وہ دکھا دیتی ہوں اپنی بک اور کتاب کہ میں نے کس طرح سے لکھی اور اس میں کیا کیا پوائنٹ جو ہے وہ میں نے نوٹ کیے، فوکس کیے جن چیزوں پر۔ اگر پبلش ہو سکی یا اس کی ایپ بن سکی، کوئی میں ابھی پوچھوں گی کسی سے کیونکہ اس کی سمجھ نہیں ہے ابھی مجھے، تو اگر اس طرح سے ہوا تو میں آن لائن جو ہے نا اس کو پبلش کر دوں گی۔ فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح۔ الحمدللہ سے یہ میری کتاب ہے جی، فضائل درود شریف اور برکات درود شریف، جو میں نے لکھی درود شریف کے فضائل اور ان کی برکتوں کے اوپر، کہ اس میں احادیث مبارکہ بھی میں نے لکھی، 40 درود پاک اس میں نے لکھے ہیں، اور واقعات میں نے لکھے ہیں جو درود شریف کی برکت سے لوگوں کو جو فیض حاصل ہوا ہے ان کے اوپر، اور سارا مطلب ڈیٹیل وغیرہ اس میں لکھی۔ یہ جو میں نے درود پاک کے اوپر بک اور احادیث مبارکہ کے اوپر لکھی کتاب، تو یہ بھی درود پاک کی برکت تھی، اس سے ممکن ہوا، اللہ پاک نے میرے لیے آسانیاں کی، اللہ پاک نے کرم کیا کہ یہ میں لکھ پائی درود پاک کے اوپر کتاب۔ سٹارٹنگ میں تمام ڈیٹیل وغیرہ درود پاک کی لکھی کہ کیا کیا اس بک کے اندر ہے، جتنی بھی فہرست تھی وہ تمام ڈیٹیل وغیرہ اس کی لکھیں، اور اس کے بعد یہ ساری جتنی بھی ترتیب تھی بک کی، یہ ساری سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا میں نے خود ہی اسی طرح سے مطلب رکھا کہ یہ چیز پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ چیز ہونی چاہیے، اس طرح سے حمد نعت پھر سارا کچھ، پھر اس کے بعد مطلب احادیث کہاں پہ ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے درود پاک کے فضائل برکات، پھر جو ہے نا وہ سارا مطلب ایک ترتیب دی چیزوں کو۔ اور یہ سارے جتنی بھی تھی کوشش الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں میری مدد کی، اور یہ میرے لیے آسان سے آسان تر ہوتا گیا۔ یقین جانے جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں انہیں یہ بات بخوبی پتہ ہوگی کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریلیشن کتنا مضبوط ہوتا ہے اور کتنی اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے، اور اپنی کوشش کریں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا آپ کتنا پڑھتے ہیں، سٹارٹنگ میں نے 100 سے سٹارٹ کیا تھا، پھر 1000 کا کوشش کریں آپ ڈیلی پڑھیں، 1000 مرتبہ درود قرب خاص اگر پڑھتی ہیں جو میں نے بتایا، تو اس سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح۔ یہ احادیث مبارکہ کی جو ہے نا کتاب ہے، اور اس میں نے 40 احادیث مبارکہ لکھی ہیں، اور کوشش کی ہے کہ ہر حدیث کا جو ہے نا حوالہ ساتھ دوں کہ کہاں سے کون سی احادیث مبارکہ لی گئی ہے۔ جب بھی بازار جائیں کتاب جو ہے نا لازمی آپ اس کو دیکھ کر، اس کتاب کے رائٹر کو دیکھ کر اس کتاب کو خریدیں کہ یہ کس نے لکھی ہے کتاب، اس کا رائٹر کون ہے۔ یقین جانیے اب تو بخاری شریف جو ہے نا وہ بھی لوگوں نے اپنی اپنی بنا لی ہے، اپنی اپنی لکھ لی ہے، اور اس میں کیا کچھ لکھ رہے ہیں میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، اللہ معاف کرے۔ تو آپ نے ہر ایک چیز دیکھنی ہے، رائٹر کو لازمی دیکھ لیا کریں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ موجود ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ بنا کر بتا رہے ہیں جو کبھی زندگی میں سنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کیجیے، انہیں دین و دنیا کے بارے میں بتائیں، کیا چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور کیا اللہ اور اس کے رسول کو چیزیں پسند نہیں ہیں۔ یہ چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے لیے، آپ کے فرائض میں یہ شامل ہے۔
یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ. مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ. تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض